اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ وہ تیسری چیز ہے حیا، مطلب وہ عورتیں جو حیا کو دانتوں کی چکیوں میں چبا کر کھا جاتی ہیں اور بے حیائی کو ظاہر کرتی ہیں، جن کی زبان، جن کے لباس، جن کی نظریں، انداز سب بے پردگی اور بے شرمی کا پیغام دیتے ہیں، جو باتوں میں شوخی، نگاہوں میں گستاخی اور چلنے پھرنے میں بے راہ روی لے آتی ہیں۔ یاد رکھو، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو عورت اس حصے کو کھا جائے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایسی عورت چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، تہجد گزار بن جائے، اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہیں، ٹھکرا دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ حیا والوں کو پسند کرتا ہے، حیا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بے حیائی کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں بنی اسرائیل کی ایک عورت کا عبرتناک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بہت خوبصورت اور مالدار تھی، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس آسائشیں تو تھیں، لیکن اس نے حیا کو اپنی دانتوں کی چکیوں میں چبا کر کھا لیا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی، اپنے لباس سے اپنی زینت دکھاتی، مردوں کے درمیان بے پردہ ہنستی، ان کی نظروں کو دعوت دیتی، ان کے دل میں زہر بھر گیا تھا کہ لوگوں کی تعریفیں سنیں۔ عورت بس یہی چاہتی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اپنی وہ نمائش کرتی رہے۔ اس کی ماں نے بار بار سمجھایا کہ بیٹی، حیا عورت کا زیور ہے، اگر یہ اتر جائے تو عورت کچھ نہیں رہتی، مگر وہ ہنستی اور کہتی کہ زمانہ بدل گیا ہے، کون پردہ کرے، کون حیا کرے۔ ایک دن اللہ کی پکڑ آئی، اس کے شہر میں بیماری پھیل گئی، اس عورت کا چہرہ ایسا سڑ گیا کہ دیکھنے والے منہ موڑ دیں، اس کی آنکھیں پیپ بہانے لگیں، اس کا جسم بدبو دینے لگا، جیسے وہ لوگ جو اس پر رشک کرتے تھے آج اس کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اس نے اپنی حالت پر رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، اس عورت سے کہو جب تک یہ بے حیائی سے توبہ نہیں کرے گی میں اس کے چہرے کو خوبصورت نہیں کروں گا۔ وہ عورت زمین پر گر گئی، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگی کہ یا اللہ، تو مجھے معاف کر دے، میں بھول گئی تھی کہ حیا تو عورت کا زیور ہوتا ہے، لیکن مجھے اگر پتہ ہوتا کہ حیا عورت کا زیور ہے تو میں کبھی بھی حیا کا دامن نہ چھوڑتی، میں نادان تھی، میری سچی توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی توبہ قبول کی اور اسی توبہ کے بعد اس عورت نے کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس کی توبہ قبول کی، اس کی آنکھیں جو کبھی پیپ بہانے لگی تھی وہ ایک دم بحال ہو گئیں۔ اس عورت کا چہرہ جو گل سڑ چکا تھا وہ ایک دم سے خوبصورت نظر آنے لگا، لیکن اس نے اپنی خوبصورتی کو فوراً چھپا لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی 3 چیزیں جن کو دانتوں کی چکیوں میں چبایا جائے تو عورت کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی۔ چوتھی چیز ہے حسد۔ جی ہاں، وہ زہر جسے بعض عورتیں بڑے ہی مزے سے اپنی زبان پر رکھ کر چباتی رہتی ہیں۔ وہ حسد جو دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر دل میں آگ لگا دیتا ہے، جو زبان سے دعاؤں کی صورت میں نہیں نکلتا بلکہ بد دعاؤں کی صورت میں نکلتا ہے، جو اپنے جیسی بہن کو اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتا، جو دل میں کینہ پال لیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی بہن کے کپڑوں، اس کے شوہر، اس کے بچوں، اس کے رزق، اس کے نصیب سب کچھ پر جلتی ہے، اس کی نیت سیاہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر تہجد بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، روزے بھی رکھے تو بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، رد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کی صفائی چاہتا ہے، دلوں کی میل کو دھونے کے لیے کہتا ہے۔ یاد رکھو، حسد دل کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اس دل کو جلا دیتی ہے جس میں یہ بھڑکتی ہے۔ جیسے اگر ایک کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا ہو مگر اس میں ایک کوئلہ جل جائے تو سب کچھ کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح حسد دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی چیزوں کی حسرت نہ کرے۔
کہ جو میں نے انہیں دی ہیں۔ اور ہمارے کریم نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہماری محفلیں، خاندان، رشتہ داریاں، سہیلیوں کے گروپ سب اسی زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کی نئی چیز دیکھ کر دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی کی خوشی سن کر دل بجھ جاتا ہے، زبان سے واہ واہ نکلتی ہے اور دل میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسی عبادت کو کیسے قبول کرے جو کینے اور حسد سے آلودہ ہو؟ اس لیے اپنی نیتوں کو صاف کرو۔ جو جس کے حق میں لکھا ہے وہ اسی کو ملے گا۔ تم ایک دوسرے کو جو اس کا مال ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، اس کی حسرت مت کرو۔ تو خدارا دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، ان کے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی دل کی عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں چیز کی، وہ ہے حق تلفی اور ظلم۔ وہ عورتیں جو دانتوں کی چکیوں میں دوسروں کا حق چبا جاتی ہیں، وراثت میں بہن کا حق کھا لیتی ہیں، نکرانی کا حق مار لیتی ہیں، شوہر کی کمائی بے دریغ اڑاتی ہیں مگر اس کے خاندان والوں کو ذلیل کرتی ہیں، یتیموں کا حصہ دبا لیتی ہیں، پڑوسیوں کا حق مارتی ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتی ہیں، یا پھر زبان سے کسی کو اتنا تنگ کر دیتی ہیں کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے۔ ایسی عورت اللہ کے سامنے سجدہ کرے بھی صحیح تو اللہ اس سجدے کو آسمان تک نہیں جانے دیتا، فرشتے اس کے حق میں بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ میری بہنوں سوچو آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو اپنی زبان کی تیزی سے شوہر کو، ساس کو، بہو کو، دیورانی کو، نند کو اذیت دیتی ہیں، جو تھوڑے سے پیسے کے لیے کسی غریب کا حق دبا لیتی ہیں، جو وراثت کے کاغذ میں جال سازی کر لیتی ہیں اور پھر امید کرتی ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کی عبادتیں اللہ کے ہاں پہنچے۔ اللہ کو انصاف پسند ہے، وہ حقدار کو حق دلوانے والا ہے۔ تم دوسروں کا حق مارو اور کہو کہ اللہ تم پر رحم کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے میری بہنوں اپنے دل کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو ظلم سے پاک کرو، حقدار کو اس کا حق دو، اپنے رویے کو نرم کرو، زبان کو میٹھا کرو، دل کو صاف کرو، تاکہ اللہ بھی تمہارے لیے اپنا در کھول دے، تمہاری دعائیں سنے، تمہاری عبادتوں کو قبول کرے۔ تو میری پیاری بہنوں یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر عورت دانتوں کی چکیوں میں چبائے گی تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ زہر ہیں جو دل کو، عمل کو، ایمان کو مار دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچو، ان سے دور رہو، ان سے توبہ کرو، دل کو صاف کرو، نیت کو درست کرو، عمل کو خوبصورت بناؤ، زبان کو میٹھا اور شیریں کر لو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ یاد رکھو اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے، وہ دلوں کی صفائی دیکھتا ہے، نیتوں کی سچائی دیکھتا ہے۔ جب تم ایسا کرو گی تو تمہاری دعائیں عرش تک پہنچیں گی، جب تم اللہ کو راضی کرو گی تو پھر اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ خدارا کوشش کیجئے ان 5 گناہوں سے توبہ کیجئے، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گی تب تک آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کرے جن سے وہ ناراض رہتا ہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔